264 جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ الحجر آیت نمبر 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. باخبر کرو، اطلاع دو کہ میں ہی درگزر کرنے والا غفور اور رحم کرنے والا ہوں. نبی کیا ہوتا ہے؟ یہ نبی ایک تو ہے قل للمؤمنین، قل للمؤمنات، یہ الفاظ ہمیشہ آئے ہیں، لیکن یہاں نبی لفظ ہے. نبی کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی اہم خبر ہو، جیسے عم یتساءلون، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر. کون سی؟ قیامت کی، ہولناکی کی. تو ایسی خبر کو نبا کہا جاتا ہے. اب یہاں آپ غور کریں، نبی عبادی، میرے بندوں کو. تو ایسی کون سی اہم خبر ہے؟ یہ ہمیں توجہ کرنا ہے. سب سے پہلے عبادی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ میرے بندوں کو. باپ کہے میرے بیٹے، کتنی خوبصورت بات ہے. بیٹا کہے میرے ابا. کہتے ہیں نا بھائی جان، بھائی نہیں بھائی جان. تو میرے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے تھے. تو اپنے بندوں کو کون سی خبر جانتے ہیں؟ کون سی خبر؟ اس لیے کہ بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی چیزیں عطا کی ہیں. کان، ناک، آنکھ، آنکھیں، ہاتھ، پیٹ، شرمگا، سب کچھ دیا ہے. اور ہر چیز کے کچھ تقاضے ہیں. آنکھ کا تقاضا ہے، کان کا تقاضا ہے، پیٹ کا تقاضا ہے. اور ان تقاضوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام ہے، کچھ چیزوں کو حلال. اب ظاہر بات ہے کہ جب آنکھ کا تقاضا ہے تو وہ اس تقاضے کے تحت کبھی کبھی حرام فعل کو اختیار کرتی ہے. پیٹ بھی ایسی کرتا ہے، سب جانتے ہیں. تو میرے بندوں کو یہ اہم خبر سنا دو. اس سے بڑھ کر کوئی اہم خبر ہے کہ میرے بندے اگر ان تقاضوں کے تحت ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر میری طرف رجوع کریں تو سب سے اہم خبر انی انا الغفور الرحیم. اس سے بڑھ کر کوئی خبر ہے؟ کتنی بڑی خبر ہے. درگزر ہی نہیں، درگزر آپ نے گناہ کیا، ہم نے درگزر کیا، لیکن درگزر کے بعد جیسے کہ ایک مینیجر ہے یا مالک ہے، جب کوئی اس کا محکوم خادم غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرتا ہے، مگر اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. یہاں فرماتے ہیں رحیم، جی ہم درگزر بھی کریں گے اور رحم بھی کریں گے. دیکھیے ہے بڑی خبر. تو یہ کس کے لیے ہے؟ نیک بندوں کے لیے. مگر ابھی جملہ کامل نہیں ہوگا. اب جو کافر ہیں ان کے لیے کیا؟ تو سنیے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب، وہ عذاب کیسا ہے؟ سخت دردناک ہے. اب آپ غور کریں دونوں فقروں میں مومنین کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ انی انا الغفور الرحیم. اور کافرین کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہول، انا نے، انی اعذبہ نہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ اس حدیث قدسی کا ترجمان کیا ہے؟ حدیث
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت غصے پر سبقت کر جاتی ہے. تو امام بخاری اور امام مسلم یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ان اللہ خلق الرحمت فی یوم خلقها. تو کیا کیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا. تو کتنے؟ 100 رحمتن. ہو کتنے حصے بنائے رحمت کے؟ تو کہیں 100 رحمتن، کہیں 100 جزءن. جز کے معنی بھی وہی. تو یوں ترجمہ کریں، جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 حصے. تو دونوں حدیث کا ترجمہ ہو گیا. حدیث ایک ہی ہے. امسک عنده 99 رحمتن 99 جزءا. کتنے روک لیے؟ 99. وارسل الى مخلوقه كلهم رحمتا واحدة جزءا واحدا. کلهم، انسان، جن، چرند، پرند. اب یہ گائے بکریاں جو اپنے اولاد سے جو محبت کرتی ہے، ماں باپ جو محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا جز ہے. تو پھر یہ جو رحمت ہے 330 اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ کیسی رحمت ہوگی؟ پھر حدیث کے الفاظ ہیں لو یعلم الکفار. اللہ، اگر کافر جان لے، کیا جانے؟ الذی عنده رحمۃ التی عنده رحمتن. اللہ کے پاس کتنی رحمتیں. کافر تو نہیں جانتے نا. لم یئس من الجنہ. اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کیا رحمتیں ہیں تو جنت سے مایوس نہیں ہوگا. سنتے ہیں نا، مسلمانوں کے لیے جنت، کافروں کے لیے دوزخ. لیکن اس کے خلاف اگر مؤمنوں کو لو یعلم المؤمن الذی عنده من العذاب، عذاب کی کیا شکلیں مومن کو معلوم ہو جائے تو دوزخ کی آگ سے، عذاب سے بے خوف نہیں ہوگا. تو یہ مومن کی شان. اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، لیکن امید اور خوف کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتا ہے. تو یہ ہے نبی، میرے بندوں کو اس کی خبر کر دو. تو یہ ہماری شان ہے. اب دیکھیے دوسرا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اب دوسری خبر ہے، یہ جواب ہے. 7 اور 8 نمبر آیت کا جواب ہے. پوچھا تھا نا لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ. ہم تو فرشتوں کو کیا لے کر بھیجتے ہیں؟ حق بات، کھیل و تماشا نہیں. وہاں پر اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا تھا. اب اس کا جواب ہے. کیا جواب ہے؟ اب یہاں سے جو قصہ شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، پھر متصل کس کا؟ لوط علیہ السلام کا. تو ایک جماعت آئی فرشتوں کی، کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کیا لے کر آئی؟ نبشرک بغلام علیم، ایک ہونہار لڑکی کی خوشخبری. یہی فرشتے کہاں گئے؟ لوط علیہ السلام کے پاس. کیا خوشخبری؟ بعذاب علیم. تو تم کہتے ہو کہ فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ تو فرشتے کیا لائے تھے؟ تو کون سے تمہارے پاس فرشتے بھیجیں؟ ابراہیم والے جو بشارت لے کر آئے تھے. تم تو اس کے مستحق نہیں. تو پھر تم کیا چاہتے ہو کہ لوط کے پاس جو بھیجے تھے قومیں، وہ فرشتے بھیجیں؟ اس کو ذہن میں رکھیں. اور اب تلاوت سنیے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اچھا ایک بات سنیں اور، ضیف مہمان، مگر ترجمہ کیا کریں گے؟ ابراہیم کے مہمان، یعنی مہمانوں. اس لیے کہ قالو ہے. آپ دیکھتے ہوں گے حج کے موسم میں گاڑیاں آتی ہیں، اس پر حجاج تو ضیوف الرحمان. تو یہ بھی سنتے چلے جائیے. ضیف کے معنی مہمان. لیکن عربی کے قواعد، قبائل کے جو اصول، شعراء، ادبا جو عاجز رہے قرآن جیسے آیت لانے سے، اسی وجہ سے. دیکھیے شعراء کیا کہتے ہیں، جاءنی ضیف، ایک مہمان آیا، فاکرمتہ، ہو ایک،
جانی ضیفن اکرمتہما، دونوں کا اکرام کیا تو ضیف ضیف ہی رہے گا. جانی ضیفن اکرمتہم، تو ایک کے لیے بھی ضیف، دو کے لیے. اچھا خاتون آئی، جانی ضیف اکرمتہا، بہت ساری آئیں جانی ضیف اکرمتہن. تو یہ ہے قاعدہ، کہیں ضیوف کہیں ضیف. اس لیے شعرا کلام پاک کے جیسے کوئی آیت بنانے سے عاجز رہے. اب ہم رخ کرتے ہیں، سنیے ضیف ابراہیم. تو سنیے، تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کتنے تھے؟ 3 سے 3 5 7 9، ایک جماعت تھی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. جب داخل ہوئے تو بولے سلامن. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. انہوں نے کیا کہا؟ سلامن. یہ زبر کیسے آیا؟ اگر آپ کسی سے کہیں گے اسلم، تو ابھی السلام نہیں کہیں گے، اسلم السلام علیکم. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو جو کریں گے وہ اس پر زبر آئے گا. تو انہوں نے یوں کہا کہ اسلم، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا اسلم. سورہ ہود میں سلام علیکم، اس لیے بات واضح ہے. قال انا منکم وجلون، اور بولے کہ ہم تو تم سے گھبراتے ہیں. اس کی وضاحت بھی سورہ ہود میں ہے کہ کھانا لائے، جب کھانا نہیں کھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. بولے فکر مت کرو، ہم تو بشارت لے کر آئے ہیں. کس کی؟ غلام. علیم کے معنی جاننے والا نہیں، کافی صلاحیت ہے اس کی، ہوشیار ہے، ہونہار ہے، یعنی خوب اچھی معلومات حاصل کرے گا، یہ مطلب. اب یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑھاپے میں تھے نا. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. قال یعنی ابراہیم علیہ السلام بولے مجھے بشارت دیتے ہو، مسنی الکبر، بڑھاپا مجھے آ چکا. فبم تبشرون، کاہے کو بشارت دے رہے ہو؟ بھائی بڑھاپے میں بشارت کیسی؟ کیا بات ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ زکریا علیہ السلام نے وامرأتی عاقرہ، ہے نا، کہ میری بیوی بانجھ ہے. پھر یوں واشتعل الرأس شیبا، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. تو یہ بوڑھا ہونا کیا مطلب؟ بوڑھا کہ ہم بھی بوڑھے اور وہ بانجھ. مگر یہ تو بیوی کے بارے میں یہاں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. تو جب آدمی بڑھاپے کو پر کے پاس یہ قدرت نہیں رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہے پیدائش کا، جو مرحلہ ہے، لہذا بوڑھا آدمی اس پر قادر نہیں، اور بانجھ بھی عورت اس پر قادر نہیں. تو کیا جواب ملا تھا سورہ انبیاء میں؟ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. ہم بانجھ عورت ہے تو کیا ہے، ہم نے اس کو پیدا کرنے والی صلاحیت عطا کی. تو یہ مرحلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو جب انہوں نے یوں کہا تو جواب دیتے ہیں قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. اے ابراہیم، ہم نے تمہیں حق بشارت دی ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا. حق کا مطلب کیا؟ یعنی دل لگی کے لیے نہیں، یہ کوئی ایسی بشارت نہیں کہ تم خوش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، نہیں. حق جو ہو کر رہے گا، اور پھر آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ وقال، دیکھیں وقال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. کون فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ جو کوئی اللہ کی رحمت سے، اس کے رب کے رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ضالون. تو فرشتوں کے کہنے پر نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، قدرداں تھے، وہ رحمت سے مایوس نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، جب انہوں نے کیف تحیی، تو کیا بولے تھے؟ اولم تؤمن بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ میں اطمینان حاصل کروں. تو یہاں آپ نے جو کہا کہ بشارت دی ہے، تو یہ کیسے بشارت؟ میں اطمینان یعنی کیسے اولاد ہوگی؟ کیا مجھ میں صلاحیت ہوگی، بیوی میں صلاحیت ہوگی، یا نفق ہوگا، جو بھی ہو. یہ باقی رب کے رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ ضالون. جانتے ہیں
سنت ابراہیم. ہم قربانی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سنت ابراہیم، ملت ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ کلمات کہ رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ضالون. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ثبت کر دیا، قاعدہ بنا دیا، اصول بنایا، عقیدہ بنایا. کیا بنایا؟ عقیدہ. ضالون کسے کہیں گے؟ کس کے مقابلے میں ہے؟ صراط مستقیم ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو صراط مستقیم کے مقابلے میں ضالون یہ ہے. تو قاعدہ کیا ہے کہ جو صراط مستقیم کو جنہوں نے گم کر دیا ہوتا ہے، جو راہ مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے چہروں پر اگرچہ کہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے ہیں، مگر ان کے چہروں پر اس کے بارش کی خوشگوار فضا نظر نہیں آتی. آتی ہے مایوس. اگرچہ کہ یہ کفار بھی زندہ ہیں تو اللہ کی رحمت سے ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن ان کی حفاظت اللہ کی ہے، مگر انہیں ان کا احساس نہیں، ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں. لیکن یہی جو صراط مستقیم پر ہیں، جو مؤمنین ہیں، جنہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو چاہے کیسی بھی حالات مشکل کے کیوں نہ ہو، تاریکی کے مصائب کے دھندلے بادل سر پر کیوں نہ منڈلا رہے ہوں، جیسے کہ آج منڈلا رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، مگر اس رحمت کے حصے کی خوشگوار کیا مہک اور ہوا ان کے چہرے پر تر و تازگی ہے. کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ ہے اللہ؟ کسی کو فکر ہے؟ اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے غرض یہ کہ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اب یہ تو گفتگو ہوئی، فرمایا کہ نہیں، میں مایوس نہیں ہوتا، یہ ہمارا شیوا نہیں. اب جب معلوم ہوا کہ یہ تو بشارت دینے آئے ہیں، مگر پھر بھی ذہن کہ بشارت دینے تو ایک فرشتہ کافی تھا. موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا، ساتھ میں ایک فرشتہ رہتا تھا، ہمیشہ ایک فرشتہ. مریم بنت عمران کے پاس ایک فرشتہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل ایک فرشتے آتے تھے. تو یہ مجموعہ کیوں آیا؟ ایک چیز. دوسری چیز، قریب میں صدوم نامی بستی، ان کے بھتیجے یا بھائی طارق جیسے ابن عام اور جو بھی ہوں، مگر لوط علیہ السلام، وہاں پر حالات بہت سخت یعنی کیا کفر پر اتر آئے تھے. وہ بھی ذہن میں تھا، اس لیے پوچھتے ہیں. دیکھیں نا کیا یہ اتنا مجموعہ فرشتوں کا کیوں؟ تو دیکھیں کیا پوچھتے ہیں. قال فما خطبكم ايها المرسلون. مجھے اس کی وضاحت کر چکا ہوں، خطب. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پابندی سے حاضر نہیں رہتے ہیں، اب ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوبارہ یادہ کرتے ہیں. خطب جیسے کہ نبی ہے نا، ایک اہم ہے، تو جو لوگ موجود تھے ان کو تجدید ہو جائے گی، جو نہیں تھے وہ سن لیں. خطبکم کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مہم ہو تو کیا بولتے ہیں؟ قال فما خطبکم، یہ تمہاری جماعت کیا مہم درکار ہے. دیکھیں سورہ یوسف میں بھی گزر چکا ہے 50-51 پر. قال فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن. تو کیا پوچھا تھا اس نے؟ ارے یوسف جیل میں سے نہیں آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں سے بات کرو، انگلیاں کیوں کاٹی؟ تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قال فما خطبکن، عورتیں اس لیے نون لگا دیجئے. راوت عن یوسف، تو ایک مہم ہے. دیکھو سامری نے جب گوشالہ بنایا فما خطبک ایھا السامری، تو یہ خطبہ کو یاد رکھیں. اچھا خطبہ، منگنی کو کیا کہیں گے؟ خطبہ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہماری لڑکی کو آپ کے فیملی کا ممبر بنا رہے ہیں، آپ لے جا رہے ہیں، تو یہ معمولی نہیں، یہ بھی مہم ہے. اسی لیے خطبتن خطبتن خطبتن. تو سنیے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون.
تو اسی طرح یادہ ہوتے رہے گا تاکہ بات مستحکم ہو جائے. اب کیا مہم ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں تو مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا. اللہ دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ قوم لوط. کیوں؟ اعزاز لوط علیہ السلام کا. ہمیشہ فلاں نہیں، منصوب نہیں، مجرم، اس لیے کہ کچھ اس میں مجرم بھی نہیں تھے. استثناء کرتے ہیں فوراً، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. مجرمین سے استثناء کر دیا کہ آل لوط یعنی آپ کے اس میں بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن پھر فوراً استثناء، یعنی مجرمین سے استثناء، پھر آل سے استثناء. کیا فرماتے ہیں؟ الا امرأتہ، ہوا نا، تو بیوی کا بھی استثناء ہوا، تو 2 دفعے استثناء. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. تو مجرمین میں سے استثناء لوط اور ان کے اہل، اور اہل میں سے، آل میں سے بیوی کا استثناء. وہ کس میں رہے گی؟ غابرین. کبھی لفظ یہ استعمال نہیں ہوتا ہے نا جی. اب اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء میں چلتے ہیں، 43 آیت. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہاں مسجد میں نہیں جانا نشے کی حالت میں. ولا جنوبا، اور جنابت میں ہو تو بھی نہیں جانا. الا عابری سبیل، یعنی کیا؟ عابرین. تو یہ غابرین، وہ عابرین، اس دونوں کو یاد رکھیں. تو عابر، اب یہ مسائل بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں ایسی آیتیں پیش کرتا ہوں تاکہ مسائل بھی صاف ہوں. کئی لوگوں کو اس کا علم نہیں، پریشان ہوتے ہیں. بھائی جنوباً، جنوباً یعنی کیا؟ خاتون یا مرد. خاتون جس کو ماہواری ہے وہ بھی جنوب. حرم شریف میں چلی گئی عمرے کے لیے، اندر داخل ہو گئی، اسے ایام شروع ہو گئے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کس میں آئے گی؟ الا عابری سبیل آئی. اب کون سے دروازے سے نکلے؟ جو نزدیک ہے وہ نہیں، نزدیک کے دروازے سے نکلتی ہے تو اسے اس کے دروازے پر جانے اتنا چکر. آپ عابر سبیل ہیں، جہاں آپ کا مخرج تھا وہاں جائیے. کتنی سہولت ہے. پریشان ہوتے ہیں لوگ، کہاں بٹھائیں؟ یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایسی خاتون کو بٹھائیں کہاں. تو مسعی میں بٹھائیں، مسعی حرم میں شامل نہیں، چونکہ نماز کے وقت مسعی میں جو نماز پڑھے گا اس کے باہر وہ حرم میں شامل ہو گیا. تو کئی سہولتیں ہیں. اچھا، اور یہ تو اس وقت کے زمانے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ جنوبی ہیں، پانی اس طرف ہے. عابر، عابر کے معنی کیا؟ گزرنے والا، داخل ہو، اس کی ضد کیا؟ غابر. یہ کیا ہوگی؟ پیچھے رہ کے. تو آپ غور کر جائیں، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. تو یاد رکھیے غابر اور عابر. فلما جاء آل لوط المرسلون. دیکھیے لوط، تن نون پر سکون آیا نا، اور یہ الف تو نہیں پڑھے جائیں گے، یہ حروف علت ہیں، الف واو، یا انگریزی میں بھی ہیں جی. اب یہ تو الف میں یا تو پڑھے نہیں جائیں گے. اب آپ بتائیں نون ساکن لام ساکن کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو لوطن المرسلون ہوا. کتنا آسان ہے قاعدہ جی. جب آئے وہ فرشتے، اب دیکھیے دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. پہلا مرحلہ تو بتلا دیا کہ فرشتے آئے ابراہیم کے پاس، اور بات چیت کس سے ہو رہی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بات چیت ہو رہی تھی. اب یہ آ چکے، کہاں آ چکے؟ ہاں اس کو ذہن میں رکھیے. تو جب آئے تو قال انکم قوم منکرون، انہوں نے بھی یہی جواب دیا. اچھا انہوں نے کیوں ایسا جواب دیا؟ انہوں نے تو کھانا پیش نہیں کیا تھا. یہ جماعت آئی، کپڑے سفید، بال سیاہ، کوئی غبار نہیں. تو جب پڑوس کا آدمی اپنے آتا ہے تو بن ٹھن کر معلوم ہوتا ہے کہ پڑوس کا ہے، گاؤں کا ہے، اور پہچانتے ہیں. اب یہ انہیں پہچانتے نہیں تھے اور کپڑے سفید، تو پریشان ہوئے. اگر باہر کا آدمی ہے تو بال پراگندہ، کپڑے غبار آلودہ. تو یہ کیفیت دیکھی تو قوم منکرون، تم تو اجنبی لگتے ہو کون؟ تو سنیے،
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، ہم آئے ہیں وہ لے کر، جئناک بما تمہارے پاس آئے، با یعنی لے کر، کیا لے کر؟ جس میں وہ شک کرتے ہیں. کس میں شک کرتے تھے؟ عذاب علیم. واضح ہو گئی. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. دیکھیے اتیناک، الف کے اوپر حمزہ، حمزہ کے اوپر زبر، لیکن اسی الف کو حمزہ سے کھینچ لو اور حمزہ کے آگے کر دو تو کیا ہوگا؟ آ. اس کو ذہن میں رکھیے، کیا ہوگا؟ آ. جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا، اگر وہاں پہنچے تو اس الف کو آگے کھینچو اور حمزہ نیچے، تو الف کے پہلے زبر تو کیا ہوگا؟ آ. تو اتیناک بالحق، اور تم ایسا مت سمجھو کہ پھر تم اللہ سے کلام کرو اور اس کو ٹال دو، نہیں، حق بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں. اب کیا کرو تم؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. فَأَسْرِ، سبحان الذی اسرا، وہ اسری، اللہ رات کو لے گیا، تم رات کو رات لے جاؤ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، جب لے جاؤ گے تو آپ پیچھے رہیے. ٹھیک ہے، پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے کوئی رہ گیا، کسی کا سامان رہ گیا، اس لیے آپ ہمیشہ، سردار کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پیچھے رہے، صاحب خانہ کا طریقہ ہے کہ پیچھے رہے، بچے آگے آگے. ٹھیک ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. ٹھیک ہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جیسا حکم ہے نکل جاؤ. کیا مطلب مڑ کر نہ دیکھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مڑ کر دیکھا تو پتھر لگا اور مر گیا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیچھے دیکھو گے تو پیچھے جو عذاب آ رہا ہے اور تمہارے مکانات، تم اس میں دیکھنے میں پھر دیر لگے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ بستی الٹ دیں، اس لیے چلو. لیکن اگر کوئی پیچھے دیکھے لوط علیہ السلام کو تو یہ یلتفت میں نہیں آئے گا، میرا بچہ پیچھے ہے، یہ مراد نہیں ہے اب کہ دیکھتے ہی پتھرا لگے گا، نہیں. مطلب پیچھے دیکھنے میں وقت ضائع مت کرو، چلو چلیے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے وہی بھیجی، قضینا یعنی کیا؟ اس کی طرف کہ یہ معاملہ جو ہے صبح صبح ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کی اگلی آیت آئے گی مستشرقین، شرق کے وقت، تو مطلب کیا؟ صبح سے شروع ہوگا، شرق تک معاملہ ختم. چلیے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اب جب یہ پہنچے تو گاؤں والے خوشی خوشی آئے کہ مہمان آئے، اور کیسے تھے؟ صاف ستھرے، ہسمکھ چہرے، کیونکہ انسان کی شکل میں آئے تھے نا، تو دوڑے ہوئے آئے. کیوں آئے سب جانتے ہیں. اب جب دوڑے ہوئے آئے تو بے بسی، پہلے تو کہا تھا دوسرے آیات پر کہ الیس منکم رجل رشید، یہاں کیا کہہ رہے ہیں سنیے. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، رسوا مت کرو. دیکھیے تفضحون اردو میں استعمال ہوتا ہے. فضیحت، کیا مطلب فضیحت کا؟ اگر قرآن سے جڑے رہے نا تو اردو بھی آسان. کیا مطلب فضیحت کا؟ ایسی حرکت کہ انسان دوسروں کے سامنے نہیں کرتا، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. حرام تو کرتا ہی نہیں، چاہے حلال ہو. یہ چیزیں اللہ نے مستو، یہاں تک کہ جانور بھی شرماتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ فضیحت. اچھا، فضیحت تو آپ سمجھ گئے فضیحت کیا مطلب. اگر کوئی فرد علانیہ گناہ کر رہا ہے تو اپنی ہی فضیحت کر رہا ہے. ذرا غور کریں قرآن شریف کے آیات پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحیی و یمیت. کیا فرماتے ہیں؟ یحیی و یمیت. چونکہ رحمت کی بات چل رہی ہے نا، اس وجہ سے ہمارا سبق کہاں سے شروع ہوا ہے؟ 99 رحمتن. جی سنیے، کیا؟ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے مارتا ہے. نافع والضار، نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. القابض الباسط، اللہ روکتا بھی ہے تو ہاتھ بھی چھوڑتا ہے. تو فضیحت کی اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی حالانکہ یہ اپوزٹ میں ہے
مگر اس کا مقابل کیا؟ یا ستار. کیا؟ یا ستار کا مقابل کچھ نہیں. کیوں؟ 99 رحمتن. جی اللہ تعالیٰ ستار ہیں. کیا مطلب؟ عیب کو چھپانے والے ہیں. تو جو ذات عیب کو، ستاری کو پسند کرتی ہے وہ رسوا کرنا کیسے قبول کر سکتی ہے؟ لہذا فضیلت اس کے یہاں نہیں. اللہ. اب سنیے ذرا، یہی بنیادی چیزیں ہیں جس پر فتوے صادر ہوتے ہیں، مگر ہم لوگوں میں کمی ہے کہ قرآن سے رجوع نہیں کرتے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اہم بات پیش کر رہا ہوں. ان کے پاس صحابہ کے اندر یہ طرز عمل تھا، اب نہیں رہا. اب رسوائی کو پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جی پہلے سنیے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی ستاری کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میری مخلوق کی ستاری کرے، یعنی مخلوق کے راز کو پوشیدہ رکھے، تو قیامت میں وہ اللہ اس کی ستاری کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلیے ایک اور سنیے، پھر وہ قصہ سناتا ہوں. ایک شخص قیامت میں اللہ کے یہاں حاضر ہوگا. اللہ پوچھیں گے تو نے فلاں کام کیا؟ نعم. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. فلاں گناہ؟ نعم. فلاں گناہ؟ نعم. اتنے گناہ کیے. سب لوگ سوچتے تھے کہ تو معصوم چہرہ ہے. ہوتا ہے نا ایسا. ہم لوگوں کو بڑی فکر رہی تھی کوئی گناہ کرتا ہے تو. آج کل نیکی کیا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح ہو، لمبا جبہ ہو، کیا ریش ہو، لمبی داڑھی ہو، سنتیں زیادہ پڑھتا ہو. نہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے عمل دیکھو یہ کیسا ہے. وہ اعتراف کرتا جائے گا تو کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں نے تیری ستاری کی تو آج بھی ستاری جا تجھے بخش دیا. دیکھیں ہے تو جس کا گناہ اللہ نے دنیا میں چھپایا، ہم کون ہوتے اسے ظاہر کرنے کے لیے؟ فلاں یہ حرکت کرتا ہے. نہیں. دیکھیے عقبہ بن عامر کا نام لیا تھا نا رضی اللہ عنہ، ایک کاتب تھا. تو ایک دن کہہ دیا، اپنا کتابت کرتا تھا، گھر چلا جاتا تھا. اب ایک بڑا کام، مہم کام ہے تو ہم منہ سے بول دیتے ہیں نا، بیٹا باپ سے بولتا ہے، باپ بیٹے سے بولتا ہے مجھے یہ کرنا ہے. تو کہہ دیا کہ میں کل جا رہا ہوں. اب وہ عربی کے الفاظ ترجمہ کیا کروں؟ آج کل تو یہ کہیں گے کہ پولیس چوکی میں جا رہا ہوں. تو بولے کیوں؟ اب ہم بھی کہیں گے نا پولیس چوکی میں جائیں گے تو کسی سے کہنا پڑتا ہے نا. تو بولے کیوں؟ تو بولے میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں نا وہ شراب پیتے ہیں رات بھر. بولے لا مت جاؤ، نصیحت کرو. نصیحت کر کر کے میں تھک گیا. تو بولے نہیں مت جاؤ، دیکھو ہے نصیحت کرو، مت جاؤ. پھر یہ حدیث سنائی جو میں نے آپ کو سنایا. اللہ اللہ. دیکھے تو جانا اور بتا دینا. بتلائیے جو چیز چھپی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے عیب کو چھپائیں تو ہم اس سے آگے حد پار کرتے ہیں. آج کل دیکھا ہم نے، ذرا سا موقع مل جائے فوراً خبری. تو خیال رکھیے گا. تو یہ بات چل رہی تھی فلا تفضحون، یعنی فلا تفضحونی، مجھے رسوا مت کرو. رسوائی یہاں کیا تھی کہ مہمان کے ساتھ وہ بدفعلی رسوائی تھی نا. واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے غمگین نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، بولے کہ ہم نے تمہیں سارے جہاں کی بھلائی حمایت کرنے سے روکا نہیں تھا. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، بولے کہ یہ میری لڑکیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہو تو کرو. مطلب کیا؟ شادی کرو نفس کی. تم اللہ نے جو تقاضے رکھے ہیں. اب یہاں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے کہ لڑکیوں کو کہیں گے ایسا. بناتی، آپ کی تو 2 ہی لڑکیاں تھیں. کتنی تھی؟ 2. پھر یہ جمع کیسے آئی؟ مطلب میری لڑکیاں نہیں، ایک گاؤں کی لڑکیاں بھی میری ہیں. اتنا مجموعہ آیا تو 2 لڑکیاں کیسے؟ تو مطلب یہ کہ ایک سردار، ایک قوم، اس کی بیٹیاں بھی اس کی اور گاؤں کی بیٹیاں بھی اس کی ہوتی ہیں. تو یہ مراد ہے. اس لیے اس بات کو سمجھ. اب دیکھیے، اب ایک چیز آ رہی ہے، ذرا غور سے سنیے. پہلے تو میں بتا چکا تھا ہم الحمدللہ. اب یہ اور بات ہے کہ جو نہ تھے وہ، کہ پورا قرآن شریف دیکھیے یا موسیٰ یا زکریا، لیکن کہیں یا محمد ہے نہیں ہے. یا ایھا النبی ہے نا جی، نام ہے اسم احمد و محمد. اب یہ اس میں اور اضافہ کر لیجئے. بھائی آپ لوگ بھی سیرت رسول پر یہ باتیں تو یاد کر لینا.
کھڑے ہو گئے. چلیے صاحب جدہ سے آئے ہیں, وہ بات بتلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخصص یہ محمد کا نام نہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں یا محمد. اب یہ سنیے, لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون. لعمرک کیا ہے؟ عمرک. عمر یعنی کیا؟ ہماری عمر, ہماری زندگی. لیکن یہاں امر ہے, جہاں امر ہوا تو تیرے حیات کی قسم. اضافہ کر لیں کیا؟ ک یعنی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے تیری زندگی کی قسم. والضحیٰ میں نہیں ہے, والضحیٰ میں تو چاست کی قسم. تو یہ اعزاز کس کا؟ لعمرک, اے نبی تیری قسم. انہم لفی سکرتہم, یعنی جو آئے تھے نا یستبشرون والے, یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. تو اب ذرا توقف کرتے ہیں, قسم کی بات کرتے ہیں. دیکھیے پہلے سمجھ جائے قسم کو. جب انسان قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم, کیا مطلب؟ اللہ کو بطور گواہی پیش کرتا ہے. اچھا ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں کہ یہ دو گواہ, لیکن صرف دو ہی آدمی ہیں, تو اللہ ما نقول وکیل, اللہ وکیل علی ما نقول ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو گواہ پیش کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہ رسول کی قسم, حیات محمد, تو شرک اس نے کیا, اس لیے کہ رسول موجود نہیں. رسول کی زندگی آپ اگر قسم کھا رہے ہو تو وہ یہاں موجود نہیں. موجود کون ہے؟ اللہ. اچھا اس بات کو پہلے سمجھ جائے. اس لیے بخاری مسلم میں جو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے, فقط اشرک فقط کفر, کیونکہ تم نے گواہ پر کسے پیش کیا؟ جو حاضر ناظر نہیں. لوگ اولیاء کی بھی قسم کھاتے ہیں, بیٹی کی قسم کھاتے ہیں, نہیں. اب اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا لعمرک. اس کو سمجھے. جس طریقے سے ہم نے بھی شہادت میں گواہ پیش کیا, تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیش کر رہے ہیں بطور شہادت کہ اے انکار کرنے والوں, دیکھو آسمان کو, دیکھو تاروں کو, دیکھو زمین کو, دیکھو رات کو, اس پر غور کرو. تو بطور شہادت کے پیش کر رہے ہیں, نہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح قسم کھا رہے ہیں. یہ فرق ہے. لہذا قسم ہم سوائے اللہ کے کسی کی نہیں کھا سکتے. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا لوگوں کو, حیات نبی, وہ یہیں سے آئے. تو کلام پاک کی آیت ہیں, تو آج سمجھ گئے. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مزید یعنی کچھ بولیں, آپ بھی چھوٹی موٹی باتیں لوگوں کو ہدایت دیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اچھا اب فاخذتہم الصیحۃ مشرقین. یہاں کیا تھا؟ مصبحین, صبح سے شروع ہوا, پھر ایک دھماکہ ہوا, مطلب آواز آئی صبح سے, پھر ایک دھماکہ ہوا اور شرق تک ختم ہو گئی. چلیے. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. ہم نے اوپر کو, نچلے کو اوپر, بستی پلٹ دی. پھر کیا کیا؟ جو بھاگ رہے ہیں تو حجارۃ من سجیل, فیل میں گزر چکے ہیں. طیرا ابابیل ترمیہم حجارۃ من سجیل. حجارۃ من سجیل یعنی کہ مٹی کے پتھر. سجیل یعنی مٹی کے پتھر, اور سجل یعنی دفتر. چلیے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اور اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ متوسمین. تو اگلی آیت پڑھتے ہیں, پھر اس کی تشریح کرتا ہوں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اور یہ بستی کہاں ہے؟ سبیل مقیم یعنی کہ راستہ. راستہ اب بھی قائم ہے, لوگ آتے جاتے تجارت کے لیے شام فلسطین آتے جاتے رہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کھنڈر کو, یہ مراد ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اس میں نشانی کس کے؟ مومنین کے لیے. تو متوسمین اور مؤمنین, کیا فرق ہے اس میں؟ متوسمین استعمال نہیں ہوتا ہے. دیکھیے پہلا تو درجہ ہے کہ مؤمنین, ٹھیک ہے. تو متوسمین کسے گے کہ حقیقت سے واقف ہونا, حق بات کو ظاہر کرنا. تو یہ ہے متوسمین. دیکھیے سورہ فتح میں 29 آیت میں سیماہم فی وجوہہم, ان کے چہروں پر کیا ہوں گی؟ نشانی. کیا نشانی؟ سیما, توسم, حقیقت کو ظاہر کرے گا قیامت کے دن. یہ سجدہ کرنے والا تھا, ہے نا, سجدہ. تو پہلے تو نشانیاں آتی تھی چونکہ چٹائی پر سجدے ہوتے تھے. اب تو نشانیاں آتی نہیں, اب تو ماشاءاللہ مخمل جیسی قالین پر سجدے ہوتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ رگڑیں نہیں. سیماہم فی وجوہہم, جو نمازی ہوگا نا وہ حق بات سیماہم وہ ظاہر ہو کر رہے قیامت کے دن, اس کی پیشانی وہ چمکتی رہے گی, رگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. چلیے
تو یہ بات چلی تھی کس کے؟ متوسمین. تو یہ میں مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ معنی آپ کو یاد رہیں، بس اس لیے محنت کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اللہ اگرچہ کہ اصحاب ایکا بھی ظالم تھے. اب اصحاب ایکا کون؟ تو اس کے لیے تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے میں آپ کو اتنا آسان کر دیا، کبھی نہیں بھولیں گے. جائیے سورہ شعراء 176 177 اس کا ترجمہ اس آیت کا کیا ہے؟ وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اذ قال لهم شعیب الا تتقون افلا تتقون. ہوا یہ وہاں کی آیت پڑھ رہا ہوں. کہاں کی؟ سورہ شعراء کی. تو کیا معنی ہوئے؟ کس کی قوم یہ؟ مدین. ہوا واضح؟ کوئی مشکل نہیں. اگر آپ قرآن کی تشریح قرآن سے کریں گے نا کہ یہ قوم کے لیے کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. تو ہر بستی میں مدین اطراف میں محلے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہم تو نام رکھتے ہیں کہ وہ غریب لوگ ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ بدھ ہیں، یہ ہیں. تو ایسے بستیاں اس وقت بھی ہوتی تھی نا. تو یہ اصحاب الایکا. مگر کون لوگ؟ اذ قال لهم شعیب. بس یہ یاد رکھنا. چلیے فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبین. دونوں کو لے لیا کہ ہم نے انتقام لیا. بستی کون سی؟ قوم لوط. اور یہ اور دونوں امام مبین، شاہ راہ پر ہیں. کہتے ہیں نا بڑے راستے آج کل کرتے کیا؟ طریق سری، ہائی وے. مطلب اب بھی ایسی جگہ پر ہیں کہ تجارت کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں. چونکہ عبرت تو جب ہی ہوگی نا. جی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. یہ ہجر آیا. ہجر کون سے؟ صالح علیہ السلام کی قوم سمود. تو ان کا نام قوم سمود، دوسرا نام قوم ہجر. عاد، اس کا ایک نام قوم عاد، دوسرا نام احقاف. سورہ احقاف بھی آئے گی. چلیے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ہم نے نشانیاں دیں لیکن اس سے تعرض کرنے والے تھے. کافی نشانیاں ان کے پاس بھیجی. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو چھید چھید کر گھر بناتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. یہی معاملہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی ایک دھاڑ، چنگار، دھماکہ، سب فنا ہو گئے. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو یہ کرتے تھے، صرف مکانات نہیں، جو بھی عمل کرتے تھے، دیوی دیوتا، جو بھی ان کا کچھ بھی کام نہیں آیا، ختم ہو گئے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. آسمان و زمین کو ہم نے حق بنایا، لائب نہیں، مقصد کے تحت. اب یہ اہم خبر کیا؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ. قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ تو آپ ایسا کیجئے، قیامت تو آنی ہے، آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیسا؟ الجمیل، خوبصورت انداز میں درگزر کیجئے. کیا مطلب خوبصورت انداز میں؟ ان کے پیچھے اپنا وقت نہ لگائیے، چونکہ دشمنوں کے پیچھے وقت لگانے سے اپنا وقت ضائع ہوتا ہے. لہذا درگزر کیجئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت نہ دیں، درگزر کیجئے. دعوت تو آپ جب بھی موقع ملے کرتے. دیکھیے الفاظ کہتے ہیں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اللہ خلاق، اس لیے کہ یہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اسی گرفت سے نہیں جائیں گے. پھر یہ جو بھی آپ کے ساتھ یہ بغاوت دشمنی کر رہے ہیں خوب جاننے والا ہے. تو یہی بات ہمارے لیے ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں؟ اچھے طریقے سے اپنے پیغام کو پہنچائیں. یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا خلاق کون ہے؟ اللہ. ان کو کون جانتا ہے؟ خوب اچھی طرح جانتا ہے. اور یہی وہ رحمت کا اثر ہمارے چہروں پر ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ باقی رہے گا. آمین یا رب العالمین. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. یہ آ گیا آتیناک. دیکھیے حمزہ پر زبر، اس کے بعد کیا ہے؟ الف. اگر الف پر حمزہ ہو تو اتیناک. اور ہم نے دی تو آپ کو. اتیناک یعنی آئے، فرشتے آئے تھے نا.
ہم نے آپ کو دی سبعا من المثانی، 7 آیتیں، مثانی بار بار پڑھی جانے والی، اور یہی قرآن عظیم۔ کیا مطلب؟ اب جتنا ہو کریں گے، باقی رہا تو آئندہ۔ سبعا من المثانی، دیکھیے سبعا من المثانی، امام بخاری نے حدیث لائے ابو سعید معلّہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد گئے، بولے کس چیز نے تمہیں روکا؟ تو بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ نہیں سنا یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جائیے، رسول بلا رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، تو نفل آپ کی توڑ کر آ جائیے۔ تو بولے میں تجھے ایسی سناؤں گا آیت قرآن کی جو نازل ہوئی ہے مجھ پر۔ تو پھر وہ سنائی سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب سبع من المثانی کیسے؟ قرآن شریف میں آپ کے یہاں لکھا ہے بسم اللہ سے شروع کریں تو وللضالین تک 7، مگر یہ مسئلہ بڑا عجب مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 7 آیتیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کون سی 7 آیتیں؟ اس کو آج صاف کر لیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 ہو گئی، لیکن میں اور طریقے سے بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ کس کا ذکر ہے؟ انعام کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کس کا ذکر ہے؟ غضب کا۔ ہو گئی 7 ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہاں پر 5 جیسا دائرہ لکھا رہتا ہے، کیا مطلب؟ یہاں بھی آیت ہے، ورشن نافع کا قرآن شریف لے تو وہاں پر آیت ملے گی۔ تو جھگڑا سبع من المثانی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں یوں کہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو اب راوی کہتے ہیں بسم اللہ، راوی کہتے ہیں نہیں بسم اللہ نہیں، تو یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سبع من المثانی، 7 آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، 7 آیتیں ایسی بھی، یہ اہل علم کا اختلاف ہے، فقہاء کا اور ائمہ قرات کا، جیسے میں نے بتلایا نا۔ لیکن یہ اختلاف ہمیں اس تعصب کا جائز قرار نہیں دیتا کہ بسم اللہ پڑھنے والے نہ بسم اللہ پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ تو درکنار، ہم نے ایسا مشاہدہ کیا ہے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتے، تکبیر تحریمہ سے پہلے جب اس نے شروع کیا بسم اللہ تو ہٹ گئے، مسجد سے نکل گئے۔ اللہ، یہ کیا بات ہے؟ آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ ہی تو کہا نا۔ تو سبع من المثانی میں اختلاف رہے گا، ائمہ قرات کا اختلاف ہے۔ اور یہ روایت اس لیے کہ میں کہوں کہ سورہ یاسین پڑھیے، ابھی بتائیے بسم اللہ سے پڑھیے یا بغیر بسم اللہ کے پڑھیے، آپ کی مرضی۔ اخلاص پڑھیے تو کیا بسم اللہ سے پڑھیں یا آپ کی مرضی، بہرحال اخلاص پڑھیے۔ تو یہ اختلاف ہے، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں، کب متفق ہوں گے مسلمان؟ تو سبع من المثانی۔ اب ولا تمدن عینیک سے اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھے یہ کیسا وقت تھا، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جو ہم نے دولت دی اس طرف نگاہیں نہ دوڑائیں، کرتے ہیں پورا ہو جائے گی جی۔ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال تجارت ان کا ختم ہوا، شعب ابی طالب میں محصور ہوئے، مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا، ایسے وقت میں دلاسا دیا جا رہا ہے۔ ورنہ اس چیز جب تک اس پس منظر کو نہیں دیکھیں گے یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ آنکھیں مت بڑھاؤ، مطلب کیا؟ اس طرف مت دیکھو جو ہم نے متعنا، جو دولت عطا کی، ازواجن مختلف لوگوں کو، ازواج کے معنی ہے جوڑے کس کے، کسی کو امیر کسی کو وسط، اور آپ کی حالت ہوگی نہیں، ولا تحزن علیہم، اور ان پر کوئی غم مت کرو۔ کیا ہے؟ واخفض جناحک للمؤمنین، آپ کیا کریں؟ جناحک پر، مومنین کے لیے آپ پست پر رحم کریں، اس لیے کہ پرندہ جب بچوں کو اپنی نیچے سینچتا ہے تو پر نیچے کرتا ہے، یہ مثال ہے۔ ان کو نہیں تو نبی کو یہ ایسا کہا جائے گا کہ ان کی طرف آنکھیں نہ بڑھائیں، ان کو دولت کی طرف، اس وجہ کہ ان کو جو ہم نے دیا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دولت کی تقسیم ایمان اور عدم ایمان پر نہیں ہے، لہذا ان کی فکر نہیں کہ متعنا، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں یہ فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور یوں کہتے رہیے کہ میں تو وجہ سے ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. ہاں، یہ ایک نیا لفظ آیا ہے. ہم نے یہ جو آیتیں اتاری ہیں کیسی اتاری ہیں؟ جیسے مقتسمین پر اتاری. مقتسمین یعنی تقسیم کرنا. تو کیا تقسیم کیا سنیے. اہل کتاب الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو حصے میں بانٹ دیا، یعنی علیحدہ علیحدہ پارے پارے، جو اچھی چیزیں لے لیں جو اور جو ان کے مقصد کے خلاف کو چھپا دی، یہ مراد ہے. اور یہ اہل کتابیں یہی انہوں نے کیا، اور ہمارے حضرات بھی یہی کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب ان کا مسلک آتا ہے تو اس آیت کو چھپا دیتے ہیں، اور چھپاتے نہیں، کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے تھے، ہم سمجھ رہے ہیں، وہی عیدین ہی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں بھی دی ایسی آیتیں، وہی آپ پر نازل کر رہی ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اب کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم ہے نا، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. اللہ کیا کہیں گے؟ ضرور پوچھیں گے. سورہ رحمان میں جائیے آپ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن نہ کسی انسان کچھ پوچھا نہیں جائے گا. پھر یہاں کہتے ہیں پوچھا جائے گا. اب کیا کریں؟ ہاں، گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو ہاتھ اعضاء سب بتا دیں گے. تو یہ کس لیے پوچھا جائے گا؟ اعتراف کرنے کے لیے. جیسے ابھی حدیث گزری ہے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو اقرار کرنے کے لیے پوچھا جائے گا. باقی تو نے کیا کیا نہیں کیا، تو دونوں آیت میں کوئی تعارض نہیں. اما کانوا یعملون، جو کچھ جو کرتے تھے. اب ایک نیا لفظ آیا، سنیے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. فاصدع، نیا لفظ آیا جی. بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم کیا گیا اس کو آپ دعوت دو، ٹھیک ہے، اور مشرکین سے اعراض کرو. لیکن کیا مطلب فاصدع؟ ابن عباس اعلن، علانیہ. اب جو دعوت آپ کی، یعنی ان کے حالات ایسے ہیں، اب ہم نے آپ کو جو وحی دیا، اب آپ آگے بڑھیں اور علانیہ دعوت کریں. چنانچہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ پہلے تو چھپ چھپ کر انفرادی طور پر ابوبکر سے ملے، علی سے ملے، خدیجہ سے، زید بن حارث، اس طریقے سے. اور جب یہ حکم ہوا تو صفا پر چڑھ گئی. لوگوں کا دستور کیا تھا؟ اگر کوئی قافلہ، قبیلہ ڈاکوؤں کا حملہ کرنے آ رہا ہے تو صبح کے پہلے آتا تھا گہری نیند میں. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ کپڑے اتار کے کھڑے ہو جاتا تھا صفا پر، تاکہ مہم خبر دے رہا ہے یا صبا. تو لوگ آتے تھے، کہتا تھا کہ دیکھیے فلاں قبیلہ حملہ کرنے آ رہا ہے. مگر یہ نبی تھے، یہ اپنے اسی کپڑوں میں کھڑے ہوئے، یا صبا. لوگ آ گئے، کیا ہے؟ تو بولے کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب. تو کس نے کہا تھا؟ ابو لہب نے نا. تب لک، ہاتھ ٹوٹ جائے تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابو لہب و تب. تو بہرحال اعلان ہوا، اس آپ نے دعوت دینا شروع کیا اور مشرکین سے درد گزر کیا. انا کفیناک المستہزئین. ہم آپ کو کافی ہیں. یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، جادوگر ہے نا، کاہن، شاعر، ہم کافی ہیں. کون؟ ولید بن مغیرہ، حارث بن طلالہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کافی پیش تھے. دیکھیے آیت کیسی ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہیں. وہ خلاق علیم ہے. تو منہج نبی والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، برقع پہننے والی عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کچھ فکر نہ کریں، اللہ کافی ہے. جیسے اللہ نبیوں کو کافی ہے، نبیوں کے ماننے والوں کو اللہ کافی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. اصل ان کے اندر مرض کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں. نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کا، اس قرآن کو تھامنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرے، اس سے بدتر گناہ کوئی نہیں. تم کیا مذاق اڑاتے ہو؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں، آپ کا سینہ کتنا تنگ ہے. آج یہی ہے نا جو گھیرا جا رہا ہے مسلمانوں کو. دل تو تنگ ہے، مگر
تازگی چہرے پر ہے، اللہ ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی ہمیں کہا جا رہا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی تسبیح تعریف ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ، تعریف ہو گئی، مگر اور کیا؟ سجدہ. کیا مطلب سجدہ؟ نماز تو پڑھتے ہیں، سجدے میں اقرب، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے. اس لیے کہ جو بھی دعا کا تصور آپ کو کرنا ہے سجدے میں کریں. جی سجدہ. تو حمد کریں، سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہے، ہمارا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے، ہمارا دائرہ تنگ کرنے والوں کے لیے کافی ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ 30 رحمت اس کے پاس ہے. اچھا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی بندگی، خالی نماز ہی نہیں، پوری بندگی اپنے رب کی کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے. یہ کون سا یقین؟ جی یقین. امیر معاویہ فرماتے ہیں یقین بہت ہے، مگر ایک یقین ایسا ہے کہ ذرہ بھر کسی کو شبہ نہیں. آہا، ایک یقین ایسا ہے. وہ کون سا؟ دیکھیے یقین. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ایک تو ہوتا ہے علم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. تو ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے علم الیقین، تیسرا ہوتا ہے عین الیقین. تو کیا ہے؟ یقین. دیکھیے سارے مومنوں کو یقین ہے، مگر کیسا؟ غائبانہ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یقین ہے جی. ہم تو جہنم کا بھی یقین ہے. لترون الجحیم، تو یہ عین الیقین ہوگا. تو یہ کون سا یقین؟ ہر ایک کو یقین ہے، موت کا مشاہدہ کرتے ہیں. کسی کو انکار ہے؟ مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ حیوانات بھی خوف زدہ رہتے ہیں، انہیں بھی حکم ہے کہ ذبح کرنا تو ایک ایک کو علیحدہ ذبح کریں. تو یہ ایسا یقین ہے. تو جہاں آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے. یعنی یقین کون سا؟ وہ موت. اب کون سے الفاظ چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں ہوئے. جی حاضر و ناظر ہیں. کتنی آیتیں، اس کو بھی نوٹ کر لیں. آپ نوٹ کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی موقع ملے ٹوٹے پھوٹے کچھ بول آپ بولیں، ضرور بولیں. تو بہرحال یہ آج کی سورہ ختم ہو گئی، اور آئندہ انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے سورہ نحل شہد اس پر بیان ہوگا انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جی بخاری کے درس میں آپ کو ایسی، چونکہ ہمارا بیان چل رہا ہے غسل کا، تو ذرا غور سے سنیے. ایسی حدیث لایا ہوں. ایک مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ باتھ روم میں ننگا غسل ہوتا کہ نہیں، پوچھتے ہیں نا جی. تو ذرا کیا متوسمین، یعنی حقیقت کو سامنے پیش کروں. پھر مسجد میں گئے، دیکھو تیمم کب کرنا؟ ایک آدمی مسجد میں چلا گیا، حرم میں چلا گیا، یا مسجد میں گیا، وہ جنوبی ہے، بھول گیا، تو وہاں تیمم نہیں چلتا. تیمم کسے ہے؟ لم تجدوا ماء، اگر پانی نہ ملے تو تیمم. یہاں پانی کا آپ بھول گئے. تو سنیے، عمل رسول سے میں اور احادیث سے میں پیش کر رہا ہوں، قرآن کے آیات سے. ابو ہریرہ سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہمیشہ ایک ساتھ ننگے ہو کر غسل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں بچے کرتے ہیں، ندی کنارے جاتے ہیں تو بچوں کو کیا وہ مکلف نہیں ہے نا، لیکن بڑے تو نہیں کرتے نا جی، مگر وہ بڑے بھی کرتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو وہ تنہا غسل کرتے تھے، لیکن وہ بھی برہنہ. اب سورہ احزاب میں جائیے آپ، یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان کی طرح مت بننا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا جو آئے وہ لگاتے تھے. اب حدیث کی طرف آئیے کہ ایک روز ایسا ہوا
کہ حضرت موسیٰ دستور کے مطابق کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ کر غسل کرنے چلے گئے. غسل کیے تو پتھر لڑکا. اب لڑکنے کی کیا شکل ہوگی پتہ نہیں, یہ تو حدیث ہے بخاری کی. تو بولتے ارے وہ پتھر میرے کپڑے رکھ, میرے کپڑے دے. وہ کہاں سے دینے والا, اسے تو جانا تھا ایک جگہ, اسے ایک جگہ جانا تھا, ہو گیا. تو دیکھا ارے یہ موسیٰ کو تو عیب نہیں ہے. پہلے کوئی بولتا تھا یہ نا ان کو برس کی بیماری ہے, کوئی کہتا تھا کہ وہ مردانگی نہیں ہے, کوئی کیا کیا کہتا تھا. تو فبرأہ اللہ مما قالوا ہوا. لیکن ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ برہنہ ہو کر غسل کرنا جائے, غسل ہوتا کہ نہیں؟ اس لیے میں نے اس حدیث کو استعمال کیا. بھائی اس وقت ایک ہی کپڑا ہوتا تھا, اوپر نیچے سے, سمجھ رہے ہیں نا, اور کبھی دو. اب وہ بیچارے اس کپڑے کو بھی دھو دیں گے, بھگو دیں گے تو پہنیں گے کیا؟ تو کپڑے اتارتے تھے. اب آج کل کیا ہے دیکھیے, اصل مستحب سنت آداب برہنہ غسل تو ہو جاتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس حدیث کو بیان کرتے وقت؟ لیکن اب کیا ہے, چونکہ پہلے یہ بیماریاں نہیں تھیں, یہ ٹائلز نہیں تھے. اکثر فون آتے ہیں باتھ روم میں گر گیا پیر فریکچر ہوا, باتھ روم میں گر گئی پیٹ فریکچر ہو گیا. ہاں یہ اس وقت نہیں تھے, ہارٹ ہو گیا. تو اب ہمارے لیے کیا مناسب ہے؟ کپڑا کیا, انڈر ویئر بھی کافی ہے. چونکہ اگر ایسا حالت ہوئی کہ گر گئی یا گر گیا تو لوگ آئیں گے, دروازہ ٹھوکیں گے, تو ذرا ستر تو رہے گا نا. تو بہرحال غسل ہو جاتا ہے. لیکن آج کل کے حالات, اگر آپ کو خطرہ ہے, اکثر لوگ آج کل تو بالکل آن رکھتے ہیں, کچھ ہو گیا تو بٹن دبائیں گے صاحب. تو یہاں بھی آن رکھیے. تو مختصر سا چھوٹا, بہرحال یہ آداب میں سے ہے. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا. چلیے دوسرا مسئلہ. بخاری کے حدیث ابو ہریرہ سے, ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی. مسجد نبوی کی بات ہے, غور سے سنیے. اور اس پر جو ہوا کھلا اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی وی پر. اقامت کہی گئی, صفیں کھڑی کی گئیں, درست کی گئیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا فرمایا؟ استو, ہے نا. پھر کیا فرمایا؟ انتظروا. اللہ سمجھ رہے ہیں نا, ذرا رکیے, ذرا رکیے. پھر چلے گئے اندر. اقامت ہوئی, صفیں کھڑی ہوئی, استو. پھر کیا فرمایا؟ انتظروا, ذرا رکیے. ہاں چلے گئے, واپس چلے گئے. کیوں؟ تو آپ بھی بشر ہیں, رسول ہیں. جنابت کا غسل سوچا تھا کہ صبح کر لیں گے نماز سے پہلے. اور یہ سب کیوں؟ ہمارے لیے راحت. دیکھیے آپ لوگ سب بچے والے ہیں, جنابت کا غسل فوری طور پر کرنا انسان کے اوپر ذرا بوجھ بنتا ہے. تو یہ سب ہمارے لیے رحمت للعالمین. آپ کا عمل ٹھیک ہے, آپ سو سکتے ہیں, لیکن اذان سے پہلے آپ تیاری میں رہیں. مگر بھول گئے. اگر نہیں بھولتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ رحمت ہے. تو آپ کو یاد آیا. اب یاد آیا تو تیمم نہیں کر سکتے, آپ واپس چلے گئے. اور واپس آئے تو پانی ٹپک رہا تھا. مطلب جو اس وقت غسل کرتے ہیں ٹاولس اس وقت تھوڑا ہی تھے. یہ تو آج کل کی فیشن ہے صاحب, رحمت خداوندی ہے. اور اس کے بعد میں آپ نے نماز پڑھائی تو تکبیر تحریمہ کی, اللہ اکبر. معلوم ہوا؟ اچھا, یہ حدیث ختم ہوئی. مسائل بھی معلوم ہوئے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آئے تو تیمم نہیں بلکہ واپس لوٹ جائیں. اب سنیے, پتہ نہیں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا یا نہیں, لیکن میں نے تو دیکھا. یہاں مدینہ منورہ میں ابھی کچھ زیادہ مہینے نہیں ہوئے, حذیفی صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. دیکھے آپ. تو وہ استو, پھر انہوں نے کہا کہ لحظہ, انتظرونی لحظہ, نہ انتظرونی دقیقہ. کیا مطلب؟ انگلش میں کیا بولیں گے؟ 1 منٹ. ہاں, اور وہ نکلے. اللہ اللہ. اب وہ تفسیرہ کر رہا ہے, دیکھا 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 دیکھا, ان کا موبائل کی بیل بجی تو کہتے ہیں پلیز. اللہ, دقیقہ ہے نا, پلیز پلیز, ابھی دیکھو دیکھو بات کرنے جا رہے ہیں, یہ نکلے یہ نکلے. ارے نماز کی کوئی قدر ہی نہیں, یہ نکلے, اب بات کر رہے ہیں. اللہ اللہ, کیا کہاں کی عربی, بدنام کر رہے ہیں ان کو. بولے یہ دیکھو نکل گئے, کیسی بے ادبی ہے, کیسے امام ہیں, کیا کیا کہا آپ سنیے. او ہو, یہ واقعہ ابھی کا تازہ ہے. اور پھر وہ آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا, اقامت استو, پھر کہا کہ انتظرونی دقیقہ. اس کے بعد یہ اصل میں ان کا وضو نہیں تھا یا ساقط ہوا تھا, تو بیچارے وضو کر کے آئے اور پھر تک. اللہ اکبر, کیا غلط کیا. اب ہم ہی
داڑھی والے ہم ہی ملا بن کر بیٹھے بازوں میں بدنام کریں گے. تو بہرحال یہ 2 حدیثیں تھیں, معلومات بھی مسائل کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے خلاف ہماری لوگ خلفشاری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت دے, ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. کہیے جی. یہ جو سجدے میں جو دعا کا بولا, جی تو یہ جو نماز کے بعد ایسے ہی لوگ دعا مانگنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں, جی جی یہ بھی صحیح ہے؟ ہاں, یہ کیا کہہ رہے سنا جائے ہیں جی, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وقم من الساجدین, ہے نا, سجدہ آپ کریں. تو ان کا سوال ہے کہ کچھ لوگ نماز کے بعد سجدے میں جاتے ہیں, مطلب نماز کے بعد میں سنت پڑھے, کبھی بھی انسان کبھی بھی, جیسے سجدہ شکر بتلایا تھا نا, آپ کبھی بھی سجدہ کر سکتے ہیں, اس کی وجہ کبھی بھی کوئی بات نہیں آپ کو. اب چونکہ وہ اردو میں آپ کو دعا مانگنا ہے, یہ اصل مسائل یہ آتے ہیں نا, تو نماز کے بعد جا کر اس طرف سجدہ کیا, اپنی دعا مانگا, کوئی مشکل نہیں جی, اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. جی کہیے. جو عربی کی دعا ہے وہ نماز کے سجدے میں مانگ سکتے ہیں؟ ہاں, عربی میں اگر الفاظ ہیں تو آپ سجدے میں مانگے دعا. عربی کی کئی دعائیں ہیں, عربی میں جامع دعائیں ہیں. جی چلیے.